الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ قبول کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا۔ آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبہ میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قرب المراغ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبہ کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و غضب کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے میت کو قصبہ کے درمیان والے حصے زمین کو سمیٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور وہاں پہنچ کر فوت ہو گیا تھا، اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ شخص قصبہ کی طرف جا رہا تھا، اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بننا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ بس اللہ عز و جل کی رحمت پر جھوم اٹھ جائیں اور پروردگار عز و جل 100 آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے۔ وہ اگر سنتوں کی تربیت کے لیے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ عز و جل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کا کیا کہنا، یقیناً عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت رنگ لا کر ہی رہتی ہے۔ زندگی اپنی جگہ پر مگر بعض اموات بھی قابل رشک ہوا کرتی ہے، ایسے ہی ایک قابل رشک موت کا تذکرہ سنیے اور رشک کیجیے۔ محمد وسیم عطاری، باب المدینہ، نارتھ کراچی، سگے مدینہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ بیچارے کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ان کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا، وسیم بھائی، شدت درد کے سبب شخص اذیت میں ہے۔ میں ہسپتال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، دیوانے، بایاں ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کا غم نہ کر، الحمدللہ عز و جل دایاں ہاتھ تو محفوظ ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی یہ کہ انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی سلامت ہے۔
الحمدللہ عز وجل میں نے انہیں کافی صابر پایا۔ پھر مسکراتے رہے یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے باہر تک پہنچانے آئے۔ رفتہ رفتہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا اور وہ یہ کہ سینے میں پانی بھر گیا۔ درد و کرب میں دن کٹنے لگے۔ آخری دن تکلیف بہت بڑھ گئی۔ ذکر اللہ شروع ہو گیا اور سارا دن اللہ 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 کی صداؤں سے کمرہ گونجتا رہا۔ طبیعت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی مگر انکار کر دیا۔ دادی جان نے فرد شفقت سے گود میں لے لیا۔ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا اور 22 سالہ محمد وسیم عطاری کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ غسل کے بعد چہرے کی بہار میں مزید نکھار آ گیا۔ تدفین کے بعد عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعتیں پڑھتے رہے۔ قبر سے خوشبوؤں کی ایسی لپٹیں آنے لگیں کہ مشم جاں معطر ہو گئے، مگر جس نے سونگھی اس نے سونگھی۔ گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم عطاری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا مکان ہے، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایک راستہ بستر پر لیٹ گئے۔ مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم عطاری کی قبر کے پاس پایا۔ یکایک قبر شق ہو گئی اور مرحوم کے سر پر سبز امامہ سجائے ہوئے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے۔ کچھ بات چیت کی اور پھر قبر میں داخل ہو گئے اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔